السلام علیکم۔ آج کی جو خیر کہہ لیں خبر ایک دو دن پرانی ہے، خیر میں تجزیات ایک دو دن بعد ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنا نظریہ ہی دینا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ کیا ہے کہ پنجاب کالج میں ہونے والا واقعہ گزشتہ ہفتے کا واقعہ ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ منگل کو یہ واقعہ ہوا۔ اس میں کہہ لیں کہ تین فریق ہے یا تین قسم کے لوگ انوالو ہیں میاں عامر کے علاوہ۔ میاں عامر مطلب پنجاب کالج کے مالک۔ تصویر کے پہلے رخ میں یہ ہے کہ میاں عامر اور پولیس، دوسرا رخ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور میاں عامر، اور تیسرا رخ یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور میاں عامر۔ واقعے کی طرف اگر رخ کرے تو واقعہ منگل والے دن ہوا تو اس کی کمپلین درج کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ میاں عامر کا رجحان ایک مخصوص پارٹی ہے، اگر کھل کے بولوں تو پی ٹی آئی سے ہے، ٹھیک ہے، ان کا رجحان دنیا ٹی وی، دنیا اخبار، اس کا ان کا بیانیہ پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چلتا ہے، اور یہ بات کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میاں عامر ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ ہاں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ نماز روزے کے بہت پابند ہیں۔ اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ جناب کہا جاتا ہے کہ میاں عامر کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ نہیں لگا، کمپلین ہی درج نہیں ہوئی کہ ادارے کا نام بدنام ہوگا۔ مخالفین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پولیس کے لگائے ہوئے جتنے بھی پنجاب کے افسران ہیں ان میں سے 30-40% تو بدل گئے ہیں، باقی سارے ابھی تک وہی لگے ہوئے ہیں جو عمران خان دور میں لگے ہوئے تھے، مطلب جو پیسے دے کے لگے تھے۔ اس ٹاپک کو بھی ادھر ہی رہنے سے مین ٹاپک ہے ہمارا کہ میاں عامر یا پنجاب کالج۔ کچھ لوگ بول رہے ہوں گے میں میاں عامر کو مینشن کر رہا ہوں بجائے پنجاب کالج کے۔ میں ادھر یہ بات کہہ دوں کہ پنجاب کالج کو پورے کو بدنام کرنا اس معاملے میں یہ ہوگا کہ لاکھوں طلب علموں کا مستقبل داؤ پہ لگانا۔ خیر تصویر کے دوسرے فریق کے طور پہ جناب پنجاب گورنمنٹ آتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے پہلے یہ بیان جاری کر دیا کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب گورنمنٹ کے جب عہدیداران ادھر پہنچے انہوں نے انکوائری کی، متعلقہ پرنسپل نے یہ بیان دیا کہ جناب ایسے ہی نام کی کوئی طالب علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ایک طالب علم کا وجود نہیں ہے تو پھر اس کا کیس کیسا؟ دوبارہ انکوائری کی طرف معاملہ گیا، جب ایک بار سوشل میڈیا پہ بات اچھلی تو پھر پنجاب گورنمنٹ کے عہدیداران ادھر طالب علموں سے ملنے گئے تو اس وقت کچھ طالب علموں نے جناب اس وقت جو پرنسپل کے روم میں کچھ شور ہوا تھا اس کی کچھ ریکارڈنگ دکھائی۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں زبانی بتایا کہ انہوں نے بتایا، کچھ پروف دیے کہ متعلقہ اسٹوڈنٹ پنجاب کالج کی اسٹوڈنٹ ہی تھی، جس کے بعد دوبارہ کوئی آفیشیل درخواست ہوئی، لیکن جب کہ دوسری طرف میاں صاحب کا اثر و رسوخ تھا، میاں صاحب سے مراد میاں عامر صاحب کا اثر و رسوخ تھا، تو اس وجہ سے میاں عامر صاحب کا مقدمہ دوبارہ درج نہ کیا جا سکا۔ جو بھی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ لڑایا، وکلا کی مدد حاصل کیا، جو بھی، یہاں تک بات آ کے رکی۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ میں نے جو تیسرا پوائنٹ اٹھایا کہ میاں عامر صاحب جناب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کے لیڈر عمران خان کو لے کے کچھ کہہ لیں تناؤ چل رہا تھا، کسی ایک کوئی کانفرنس تھی بزنس کمیونٹی کے، اس میں کچھ بڑے افسران آئے ہوئے تھے ملٹری کے، ان کے خطاب کے دوران میاں عامر نے
ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی یا اپنے رویوں سے بتایا۔ خیر، اس بات سے جناب یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میاں عامر نے ان سے ٹکر لینے کی کوشش کی، اور میں اس بات کو شاید ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ان کے پاس اور بہت سے ذریعے، یہ سیاسی چال لگتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ بہرحال لوگ بول رہے ہیں تو میں نے بولا چلو اس کو بھی یہ کاؤنٹ کر دیں کہ جناب میاں عامر صاحب نے یہ کیا، تو اس کے بعد ان کو اس چکر میں پھنسایا گیا۔ اگر اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو اس میں کون حق پر ہے، کون غلط ہے، کون قصوروار ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں سب آپ ہی پڑھ رہے ہیں۔ میں اتنی سی بات ضرور بولوں گا کہ میاں صاحب کے بارے میں اگر یہ بولا جاتا ہے کہ وہ نمازی پرہیزی آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ میاں صاحب قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ جو جس جگہ پہ پنجاب کالج بنا ہوا ہے جس میں یہ واقعہ ہوا، وہ پنجاب کالج بھی ایک قبضہ کی ہوئی جگہ پہ بنایا گیا ہے۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ شاید سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے کیا ہی نہیں جا سکتا، ہر بندہ اپنی بولی بولتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے تو ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر میں پنجابی ہوں تو پنجابی ہونے کے ناطے ایک بات کروں گا کہ اگر کوئی غیر صوبے کے لوگ اس میں انوالو ہیں تو ایسے سب ملازمین کو ادھر سے نکالنا چاہیے۔ برائی کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں قومیت بنیاد نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے صوبوں کے لوگ قومیت کی بنیاد پر پنجابیوں کو نکال رہے ہیں تو اب پنجابیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کو اٹھائیں تاکہ آپ کے بچوں کو پنجاب میں روزگار ملے اور انہیں ٹنکی جیسی لعنت سے نجات مل سکے۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ جناب، لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ اسکیم ہی ہو، ایسا کچھ واقعہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ کہ ہمارے دوستوں میں ایک بندے نے یہ بھی تجزیہ کیا کہ جناب یہ صرف پی ٹی آئی گروپ کی یہ ایک چال ہے، وہ صرف شنگھائی تعاون کی جو کانفرنس ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونا دینا چاہ رہی، تو انہوں نے یہ شوشہ ایک ہفتے کے بعد ادھر لانچ کر دیا۔ اللہ صاحب کا ابھی ناصر ہو، کسی کو کوئی بات بری لگے تو معذرت خواہ۔ آخر میں وہی یا رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، انتظاری ہے ہم غلاموں کو، اپنی صورت دکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔